بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں سب کے رب ہیں۔ آسمانوں زمینوں جو کچھ ان کے درمیان ہیں سب کے رب ہیں۔ اگر تمہیں یقین آئے، فرعون نے اپنے آس پاس بیٹھنے والوں سے کہا، کیا تم سن رہے ہو یہ کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بے شک کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں ان سب کے رب ہیں۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، قرآن کریم سورہ دوسرے مقام پر، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، یہ سورہ کے اندر ہے قرآن کریم، اور یہ جو آگے پڑھنے جا رہا ہوں سورہ طٰہٰ، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا رب بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت و شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر طرح کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بیہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جسے ہر عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کہ جو واقعات ان کو پیش آتے رہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم۔ سورہ اعراف، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مومن، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو تم میری پیروی کرو
میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی صرف کچھ دنوں کی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی صرف کچھ دنوں کی ہے، اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو برے کام کرے گا اسے بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیوں، آخر کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی جہنمی ہیں۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا، اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا، اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ سورہ مومن۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا: میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، جو مصیبت تم پر آئے اسے برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ سورہ لقمان۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعے کو ان آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والے نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکے: اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں، اور اس امید پر بھی کہ شاید باز آ جائیں اور ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔
سورہ آراف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ البتہ کچھ آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے ذکر کیے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ کچھ لوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے، گناہوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں ناحق بلا وجہ تباہ و برباد کر دے۔ یہ شان نہیں اللہ کی کہ اللہ ناحق کسی کو برباد کر دے۔ سورہ ہود۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اچانک کی موت سے، اچانک کے حادثوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔